الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر اپنی اس کتاب کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک نام فرقان بھی ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بھی فاروق تھا. فاروق اور فرقان، ان دونوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے. وہ کیا ہے کہ فرقان بھی حق کو باطل کے ساتھ جدا جدا کرنے والا ہے، اور فاروق بھی حق کو باطل سے جدا جدا کرنے والا ہے. ان دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں حق کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہونے دیتے. یہ حق کو بالکل صاف ستھرا نکھار کر واضح کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ دونوں ہی حق کے درمیان کسی قسم کی باطل کی کوئی آمیزش برداشت نہیں کرتے. اور اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی زندگی کو پڑھا جائے، آپ کی زندگی کے اندر غور و فکر کیا جائے، تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کو قرآن پاک سے ہر درجہ تک آپ کے درمیان مماثلت تھی. ہر درجہ تک آپ کو قرآن پاک سے شغف تھا. اس کے چند واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ جوش آیا، تلوار ہاتھ میں لی، نیام سے باہر نکالی، تلوار سونتی ہوئی ہے، اور اسی حالت میں جا رہے ہیں. راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں. کدھر جا رہے ہو؟ معاذ اللہ، آج محمد بن عبداللہ کو شہید کرنے جا رہا ہوں. روز روز کا لڑائی جھگڑا ختم ہو. خیر ان سے کچھ بات ہوئی، پتہ چلا کہ اپنی بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے. غصے سے اسی حالت میں اپنی بہن کے گھر گئے، اور بہن کے گھر جا کے بہن سے قرآن پاک کی کچھ آیات سنی. سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ جب ان آیات کو سنا تو قرآن کو سنتے ہی دل کی دنیا بدل گئی۔ دل کے اندر جو کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ ایمان کی آیات، قرآن کی ایمان والی آیات سنتے ہی وہ کفر کا اندھیرا فوراً چھٹ گیا اور دل اسی وقت ایمان کے نور سے منور ہو گیا۔ چنانچہ ان آیات کو سنتے ہی فوراً کہا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابھی لے کر چلو۔ اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ جو اسلام لائے وہ بھی کس سے متاثر ہو کے؟ قرآن پاک سے متاثر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تربیت کروا کر آپ کے خیالات، آپ کے جذبات، آپ کی خواہشات اس قدر پاک اور صاف ہو چکی تھی کہ جو آپ کی خواہش ہوتی تھی، جو آپ کی رائے ہوتی تھی، اللہ وہی قرآن بنا کر نازل کر دیا کرتا تھا۔ بعض مفسرین نے تقریباً 32 آیات قرآن پاک کی ایسی بتائی ہیں جو آپ کی خواہش پہ نازل ہوئی ہیں۔ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو آپ کی خواہش پر نازل ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا حکم پردے کا، یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کا تحفہ تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ ہر قسم کا آدمی آتا ہے، ان پر نظر پڑتی ہے، مجھے بڑی غیرت آتی ہے، پردہ کرنا ہو چاہیے، ان کو پردہ کرنے کا حکم دے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیات نازل کر دی، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنے چہروں کو پردہ کریں، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈالیں، اپنے اوپر اپنے آپ کو ڈھانپا کرے چادروں سے۔ اور ان آیات کو موافقات عمر کہا جاتا ہے، وہ آیات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو آپ کے دور میں چاروں طرف مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کے لیے پھیلی ہوئی تھیں اور دن رات مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی تھیں، لیکن زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ جن صحابہ کرام کی شہادت کی خبریں ملتی تھیں ان میں سے اکثر حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر اسی طریقے سے ایک ایک کر کے سارے حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے جہاد کے اندر جا کر، جنگوں کے اندر، تو قرآن پاک کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے ایک بہت بڑی تحریک شروع کی کہ قرآن پاک کو کتابی شکل کے اندر محفوظ کیا جائے۔ اس سے پہلے کتابی شکل میں پورا قرآن پاک کسی ایک جگہ پہ موجود نہیں تھا۔ آپ نے ایک بھرپور تحریک چلائی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر تیار کرنا شروع کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن آپ سمجھاتے رہے، اس وقت حالات اور تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت اتنے فتنے نہیں کھڑے ہوئے تھے، ارتداد کا بازار گرم نہیں ہوا تھا اور کافروں کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں پہ اس طرح سر عام حملہ کرے لاکھوں کا لشکر لے کر۔ لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک تو ہر طرف سے لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے اور دوسرا لاکھوں کی تعداد میں کافروں نے لشکر کشی کر کے صحابہ کو، اسلام کو، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کا ارادہ کر
کر لیا ہے، اور تیزی سے اور کثرت سے قرآن پاک حفظ کرنے والے صحابہ کرام شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آج قرآن کی حفاظت نہ کی گئی تو ان قریب قرآن کا ملنا مشکل ہو جائے گا، حافظ قرآن ہمیں ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ خیر دونوں طرف سے بات چلتی رہی، آخر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس بات کو مان لیا، اور آپ نے پھر ایک صحابی کو غالباً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ جگہ جگہ جائیں، جس صحابی کے پاس بھی پتہ چلے قرآن پاک کی کوئی آیات موجود ہیں وہ جگہ جا کے اکٹھی کریں۔ اس طرح انہوں نے کیونکہ یہ کاتب وحی بھی تھے، یہ سارے صحابہ کے درمیان گئے اور جا کر ان سے آیاتیں اکٹھی کر کے ان کو ایک جگہ پورا قرآن پاک انہوں نے جمع کیا، اور آج پوری امت کے پاس یہ قرآن پاک جو کتابی شکل میں موجود ہے، یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ اتنی ہمت نہ کرتے اس وقت تو شاید آج حافظ قرآن ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا دور حکومت آیا، آپ نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد لوگ مختلف ٹولیوں کی شکلوں میں، دو چار آدمی ادھر کھڑے ہیں تراویحاں پڑھ رہے ہیں، دو چار آدمی ادھر کھڑے ہیں تراویحاں پڑھ رہے ہیں، دو چار ادھر، باقاعدہ کوئی جماعت کی شکل نہیں تھی، مختلف ٹولیوں کی شکل میں تراویح پڑھی جا رہی ہے، اور تراویح کے اندر پورا قرآن پاک بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا، کیونکہ ہر آدمی پورا حافظ قرآن بھی نہیں تھا۔ آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، سب کو باجماعت اکٹھا کیا، حضرت ابی بن کعب کو آپ نے امام مقرر کیا، اور آپ نے فرمایا ان سب کو تراویحاں پڑھانی شروع کرو۔ چنانچہ آج رمضان کے اندر جو پورا رمضان تراویح پڑھی جاتی ہے اور ان تراویح کے اندر پورا قرآن سنایا جاتا ہے، یہ تحفہ بھی اس امت کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ آپ نے جگہ جگہ مساجد کے اندر قرآن مکاتب کھولنے شروع کیے۔ آپ نے کیا کیا؟ جگہ جگہ قرآن مکاتب کھولنے شروع کیے، ہر مسجد میں ایک حافظ قرآن قاری صاحب کو مقرر کیا اور ان کو بٹھایا اور کہا تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے، تمہارا کھانا پینا ہمارے ذمے، تمہاری رہائش ہمارے ذمے، تمہاری شادی کرانا ہمارے ذمے، تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرنا ہمارے ذمے، تمہیں کپڑے دینا، کھانا کھلانا، تمہاری ضروریات ہمارے ذمے، تمہارے ذمے صرف ایک ہی کام ہے، بس دن رات جہاں بیٹھ جاؤ اور مسلمانوں کے بچوں کو، بڑوں کو، ضعیفوں کو، ہر ایک کو بیٹھ کر دن رات قرآن پاک کی تعلیم دینی شروع کر دو۔ چنانچہ آپ کے اس فیصلے سے کچھ ہی عرصے میں ایک بہت بڑی حفاظ قرآن کی جماعت تیار ہو گئی، اور اب ہر جگہ حافظ قرآن آرام سے، آسانی سے دستیاب تھے۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صوبائی گورنروں کو یہ حکم بھیجا کہ اپنے اپنے علاقوں میں دیکھو کتنے حفاظ کرام ہیں، ان کی تعداد مجھے بتاؤ۔ جب ان کا سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا کہ ہر صوبے میں اتنے حافظ ہیں، کس صوبے میں اتنے حافظ ہیں، کس صوبے میں اتنے حافظ ہیں، جب ان ساروں کا ڈیٹا اکٹھا ہو گیا تو آپ نے ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا، اور اس وظیفہ مقرر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طریقے سے ان حفاظ کرام کی دنیاوی ضرورتیں ہم پوری کریں، اور یہ دن رات بیٹھ کر قرآن پاک کی خدمت میں لگے رہیں اور مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہیں۔ چنانچہ آج پوری دنیا میں جتنے بھی مدارس قائم ہیں، قرآنی مکاتب قائم ہیں، یہ سارا ان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان ساروں کا ثواب بھی انہی کو مل رہا ہے۔
جنہوں نے سب سے پہلے اس کی ابتدا کی تھی۔ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل علیہا، جس نے بھی کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کو اس نیک طریقے پر جو عمل کرے گا اس عمل کرنے والے کو بھی اس نیکی کا ثواب ملے گا، اور اس نیک عمل جاری کرنے والوں کو بھی اس کی نیکی کا ثواب ملے گا۔ لیکن آج اگر ہم اپنے اس موجودہ زمانے میں دیکھتے ہیں، عالمی طاقتوں نے، عالمی استعمار نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلامی ممالک سے عمومی طور پر اور بالخصوص پاکستان کے اندر کس طریقے سے اسلامی شناخت کو ختم کر دیا جائے، لوگوں سے اسلامی تہذیب اور ثقافت ختم کر دی جائے، لوگوں سے ان چیزوں کی دلچسپی کسی طریقے سے ختم کر دی جائے۔ اور یہ کچھ کرنے کے لیے ان کا سب سے جو بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ان قرآنی مکاتب کے خلاف ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے ہی لوگ جو اپنے گمان میں، اپنے ذہن میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار، بڑا فہیم اور بڑا ذکی سمجھتے ہیں، وہ ان مدارس کے خلاف اعتراض کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے کہ ان قرآنی مکاتب سے، ان دینی مدارس سے حافظ قرآن تو نکلتا ہے، عالم دین تو نکلتا ہے، ان مدارس سے سائنسدان بن کر کیوں نہیں نکلتا، ان مدارس سے وکلاء بن کر کیوں نہیں نکلتے، ان مدارس سے ڈاکٹر بن کے کیوں نہیں نکلتے، ان مدارس سے، ان قرآنی مکاتب سے انجینئر بن کر کیوں نہیں نکلتے، ان مدارس سے جج بن کر کیوں نہیں نکلتے، خالی علماء اور حفاظ کیوں ان مدارس سے بن کر نکلتے ہیں؟ کیسا پروپیگنڈا ہے؟ ہم سب سے پہلے تو انہیں کہتے ہیں کہ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے بعد آنے والی تمام اسلامی حکومتوں نے حفاظ اور علماء کا اور دینی مدارس کا سارا خرچہ اپنے ذمے لے رکھا تھا، اور اربوں ریال، اربوں دینار، اربوں درہم و دینار خرچ کیے جاتے تھے، آج تم ان مدارس پہ کتنا خرچ کرتے ہو؟ ان قرآنی مکاتب پہ تم کتنا خرچ کرتے ہو؟ 1 روپیہ بھی نہیں ملتا۔ ہر سال 20 ارب روپیہ فنڈ تعلیم کا، 30 ارب فنڈ ہے وہ تعلیم پہ خرچ ہوگا، لیکن ان میں سے مدارس کے لیے کتنا رکھا جاتا ہے؟ جب تم ان مدارس پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے، پھر تمہیں یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان مدارس سے انجینئر بن کے کیوں نہیں نکلتے، وکیل سائنسدان بن کے کیوں نہیں نکلتے۔ ہم تم سے پوچھتے ہیں، جہاں انجینئر بنائے جاتے ہیں کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ آج تک تم نے جس یونیورسٹی سے انجینئر بنتے ہیں، آج تک کتنے حافظ قرآن تیار کیے ہیں؟ آج تک کتنے علماء وہاں سے تیار کیے ہیں؟ کیا دین تمہاری ضرورت نہیں ہے؟ قرآن تمہاری ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ تمہاری ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ ایک اسلامی مملکت نہیں ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو تم نے اپنی یونیورسٹیوں سے آج تک کتنے حفاظ اور علماء تیار کیے ہیں؟ جس یونیورسٹی میں لا سکھایا جاتا ہے وہاں سے تم لوگ آج تک ایک انجینئر بھی نہیں تیار کر سکے۔ جہاں انجینئرنگ سکھائی جاتی ہے وہاں آج تک ایک بھی جج نہیں وہاں سے تیار کر کے دے سکے۔ اور جب جواب مانگا جاتا ہے کہتے ہیں ہم نے سب کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم نے اگر انجینئر بنانے ہیں تو صرف انجینئر بنانے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم ایک بچے کو انجینئر بھی بنائیں، وکیل بھی بنائیں، جج بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب تم نہیں کر سکتے ہو تو ہم پہ پھر اعتراض کس چیز کا؟ ہم نے اس بات کا ٹھیکہ لیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک مسجد بھی ایسی باقی نہ رہے جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی حافظ قرآن موجود نہ ہو۔
پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں کوئی بستی ایسی نہ ہو جہاں پہ مسئلہ بتانے والا عالم دین موجود نہ ہو. لوگ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہوں, لوگ فتویٰ پوچھنا چاہتے ہوں, انہیں فتویٰ لینے کے لیے کوئی مفتی نہ ملا پوری بستی میں, انہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی عالم نہ ملا پورے بستی میں. وہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, قرآن سیکھنے کے لیے ان کو کوئی قاری نہ ملے. ہم نے اس چیز کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ ہم ہر بستی میں حافظ قرآن بھی پہنچائیں گے, عالم دین بھی پہنچائیں گے, مفتیان کرام بھی وہاں پہ پہنچائیں گے, اور الحمدللہ احسن طریقے سے پوری دنیا کی دینی ضروریات کو اگر پورا کیا ہے تو ان دینی مدارس نے پورا کیا ہے. آج اگر تم فنڈ دینا شروع کر دو, جب فنڈ دینے کی باری آتی ہے, فنڈ دینا تو دور کی بات ہے, آج دینی مدرسے کا پڑھا ہوا مفتی پوری دنیا میں اس کے علم کا چرچا ہو, آپ اس کو اپنا اسلامیات کا پروفیسر تک رکھنے کو تیار نہیں, صرف اس وجہ سے جی ایک دینی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے, یہ کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں ہے. چاہے, اور اس کے لیے پہلے تو اتنی زیادہ شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ عالم فاضل ہونے کے بعد یہ والا کورس بھی کرو, وہ بھی کرو, وہ بھی کرو, اور آپ کی ساری شرائط منظور کر بھی لی جائیں, اس کے باوجود آپ کی پہلی ترجیح کوئی عالم دین نہیں ہوتا, کوئی مفتی نہیں ہوتا, کوئی مفسر نہیں ہوتا, کوئی محدث نہیں ہوتا, آپ کی پہلی ترجیح یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ایک نوجوان ہوتا ہے. آج تک اسلامی حکومت ہو کر آپ پیروی کریں یہود و نصارہ کی, اسلامی مملکت ہو کر آپ فاروق اعظم کو چھوڑ کر عالمی قوتوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہوں, اور اعتراض پھر یہ کرے کہ یہ دینی مدارس کیا کر رہے ہیں, واللہ آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں, اور قیامت کے دن بہت سخت پوچھ ہونے والی ہے آپ لوگوں کی, کہ چہ جائے کہ آپ دین والوں کا معاون اور مددگار بنتے, جو تھوڑی بہت کوشش ہو رہی تھی, جو تھوڑا بہت دین کا چراغ چند دیوانوں نے جلا رکھا ہے اس کو بجھنے نہیں دیا, آپ وہاں بیٹھ کر اس کو بجھانے کی دن رات کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, نیت کرو کہ اگر ہم خود حافظ عالم نہیں بن سکے تو کم از کم جو اس وقت دینی ادارے چل رہے ہیں ہم پوری کوشش کریں ان کی بقا کی, ان کی حفاظت کی, ان کی ترقی کی, ان کے معاون اور مددگار بنے, نہ کہ ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں. کون آج گناہوں سے پاک صاف ہے؟ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے پاک صاف نہیں ہے. نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا, نبی کو اللہ نے معصوم کیا ہے گناہوں سے, اس کے علاوہ ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا جس نے قرآن حفظ کر لیا اب شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا, اب وہ نفس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا, اب اس سے گناہ نہیں ہو سکتا. وہ بھی ہماری طرح اسی گناہوں کی دلدل والی زندگی میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن جیسے آج اگر ہمارے کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, نہ یہ کہ لوگوں میں اشتہار بانٹنے شروع کر دیتے ہیں, دیکھو میرے بھائی سے یہ ہو گیا, میرے بھائی سے یہ ہو گیا, جیسے ہم اپنے قریبی لوگوں کا گناہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ اس گناہ کو کوشش یہ کرتے ہیں کسی طریقے سے یہ گناہ ثابت نہ ہو, ہم اپنے ان دینی بھائیوں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں, نہ کہ ان کو اچھالنے کی کوشش کریں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر وہ بہک جاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن دین کو مٹانے والوں میں میرا نام نہ آ جائے, دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں میں میرا نام نہ آ جائے. اگر میرا نام ان میں آ جاتا ہے میری بخشش ہو سکتی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.